بھارتی عالمی تحقیقاتی رپورٹ نے بھارتی دفاعی برتری کے خود ساختہ بیانیے کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ برطانیہ کا معتبر کریڈیبل دفاعی جریدہ ہے ایرو کی میگزین۔ اچھا کیا کہتے ہیں؟ کی ایرو کے نام سے، اور بہت ہی کریڈیبل ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 4 جو رافیل تھے ان کے نمبر انہوں نے یعنی شناخت پریڈ کرانے کے بعد بتایا کہ بھائی یہ نمبرز ہیں اور یہ 4 آپ کے رافیل تھے، یہ گر چکے ہیں، یہ پاکستان نے گرائے ہیں۔ تو اس کو تسلیم کر لو فیکٹ۔ ہم نے جب کہا بھارت نہیں مانا، ٹرمپ نے بار بار بولا تو وہ ٹرمپ کے اگینسٹ ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، رافیل بنانے والوں نے رشیا بول رہا ہے وہ بھی نہیں مانا، وہ بھی نہیں مانا، ویسٹ فرینڈ انڈیا کے رشیا بول رہا ہے وہ بھی نہیں مانے۔ تو آپ بتائیں کہ جی اب یہ تو نمبرز آ گئے ہیں رافیل کے کہ جو آپ ملا سکتے ہیں۔ اچھا چلے، اور بھائی S-400 سسٹم آپ کا دفاعی سسٹم وہ بھی ہم نے تباہ کیا، یہ بھی کی ایرو نے بتا دیا کہ یہ بھی ہوا ہے، تو اس کو بھی تسلیم کر لیں برائے مہربانی۔ اور اس کے بعد مارٹن بیکر وہ خیر چھپا رہا ہے، کچھ سیڈز بنانے والی جو کمپنی ہے وہ چھپا رہی ہے تھوڑا سا ڈیٹا بیکاز آف سیکیورٹی ریزن یا جو کچھ بھی ہے، لیکن یہ کہ مارٹن بیکر سے بھی ہمیں تو پتا چل گیا کہ وہ سیٹ ایجیکٹ ہوئی ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ایئر کب پتا چلے گا سچ بول رہے ہو جب اتنا جھوٹ بولو گے آپ؟ خالد چشتی صاحب نے۔ خالد صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام جی، السلام علیکم آپ دونوں کو بھی، نادیہ زہیب آپ کو بھی۔ سوری سر، میں ذرا تھوڑی ایموشنل ہو جاتی ہوں، مجھے تو میں تو وہ جنگ کے دن لمحات نہیں بھول سکتی۔ بہت سارے لوگ بھول گئے، میں نہیں بھول سکتی۔ بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا۔ جی جی، اچھا صاحب مجھے بتائیں کہ کی ایرو ایک تو پہلے یہ جو کریڈیبل رپورٹ آئی ہے اور یہ جو ادارہ ہے کی ایرو، اس سے متعلق ذرا لوگوں کے سامنے واضح کر دیں کہ کتنا یہ معتبر ہے ادارہ دفاعی جب بھی ہم کوئی معاملات کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے زہیر، موسٹلی یہ جو ڈیفنس کے ہوتے ہیں، جو ایویشن خاص طور پہ ڈیل کرتے ہیں، وہ بہت کریڈیبل ہوتے ہیں، کیونکہ ایویشن ہم تو فیکٹ بیسڈ ہی باتیں کرتے ہیں۔ آپ ایویشن میں ہوائی باتیں وہ والی نہیں کر سکتے جس معنی میں کہہ رہا ہوں۔ آپ کو اتھینٹک ہونا پڑتا ہے، آپ کو فیکٹ بیسڈ رپورٹنگ کرنی پڑتی ہے، اور یہ بہت اچھا ایک سورس ہے جو آپ نے کوٹ کیا ہے۔ یہ نون ہے کہ یہ ڈیٹا اس کے بغیر نہیں دیتا، اور آپ نے ابھی پچھلے چند لمحے پہلے یہ کہا کہ اینکرز کی جس طرح کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے، میگزین یا پبلشرز کی بھی بہت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک غلط چیز پرنٹ کرتے ہیں، اور وہ بھی انڈین ایئر فورس کے متعلق جو دنیا میں 3 4 نمبر پر ہے، اور ایسے مس گائیڈ کریں لوگوں کو، تو وہ تو آپ کو سو کر سکتے ہیں، لیکن سو کرنے کی بجائے میرا خیال ہے وہ زیادہ ابھی تک ندامت سے نہیں نکل پائے۔ اور میں آج نہیں کہہ رہا، میں آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ پہلے بھی آیا، اور یہ مئی کے فوراً بعد بھی میں آیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ آپ نے کہا تھا، مجھ سے ابھی بھی یاد ہے نادیہ، آپ نے پوچھا تھا کہ انڈین کو کیا کرنا چاہیے، تو میں نے یہ کہا تھا کہ گریسفل ایگزٹ پلان کرنا چاہیے، یعنی کہ ہم فائٹر پائلٹس کو ایک ایگزٹ پلاننگ جیب میں رکھنی ہوتی ہے کہ میں ایگزٹ کیسے کروں گا اگر ڈینجرس سچویشن میں ہو جاؤں۔ اور میں نے یہاں نہیں کہا، میں کینیڈا امریکہ گیا تھا سون آفٹر دا کانفلکٹ، کچھ میں نے ٹاکس اور انٹرویوز وغیرہ دینے تھے، تو میں نے انڈین ایک سکھ تھے، انہوں نے میرے سے پوچھا تھا کہ اب انڈیا کو کیا کرنا چاہیے، تو اس وقت بھی میں نے 6 مہینے پہلے کہا تھا، ان کو ٹیل نمبر بتا دیے تھے، بائی دا وے مجھے اس وقت کے پتا ہے، میں نے کہا یہ ٹیل نمبر ہے، ان کو اکٹھا اڑوا دیں، آپ ہندوستان ایئر فورس کو کہیں کہ چاروں کو ایک فارمیشن میں اڑ کے کہیں کہ جی یہ دیکھیں اڑ رہے ہیں، ہاں پینٹ نہ کریں آن دا لائٹر نوٹ، ٹیل کو فریش پینٹ نہ کریں، تو وہ نہیں ہو سکا تھا۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، میں الحمدللہ ایک ڈاکومنٹری سیریز اپنی بناتا ہوں، تو میں کنکلوڈ کرنے والا ہوں، ایک دفعہ پہلے بھی میں نے کہا تھا اس میں ٹیل نمبر بھی آئیں گے، اور ایک بیکاز نادیہ بڑی وہ ایموشنل بھی ہو رہی تھی اور لائٹر نوٹ پہ بھی کہہ رہی تھی، تو میں آپ کو ایک اور دکھاتا چاہتا ہوں، آپ گوگل کریں آپ جی، اور 001 جو ٹیل نمبر ہے یہ وہی ہے جس پر لیمو چھڑ کے گئے تھے یہ جہاز۔ اچھا 001 تھا نا سر، پہلا جہاز تھا ان کا۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں نے کہا بتا دوں ویورز کو کہ یہ کون سا والا جہاز تھا جن کے یہی ڈیفنس منسٹر ان کے اپنی آرتی اتار رہے تھے، اس کی آرتی اتار رہے تھے، ہاں جی آرتی اتار رہے تھے، رسومات ادا کر رہے تھے، وہ 001 تھا جہاز جی۔ تو سر یہ انڈین ایئر فورس کے لیے کتنے شرم کا مقام ہے، امبیرسمنٹ، اور وہاں کا پھر اوبیسلی اگر افسرز کی مرال ہی نہ رہے اور بار بار آپ کو دنیا یاد کرائے اور آپ جو چھپانا چاہتے ہیں وہ چھپ نہ پائے، تو کیا فورسز کا مرال ہوگا؟ دیکھیے نادیہ، میں یہ عرض کرتا چلوں کہ وہاں پہ ایک میں نے جیسے کہا کہ ایئر فورس چیف آتے ہیں وار کے بعد، وہ پہلی دفعہ 9 اگست کو آئے، یعنی تقریباً 3 مہینے بعد اس کانفلکٹ کے، اور اس وقت آ کے انہوں نے کہا کہ ہم نے 5-6 جہاز مارے پاکستان کے۔ میں حیران اس وقت بھی ہوتا تھا ایز اے اسٹوڈنٹ آف ایئر پاور کہ یہ کون سی ایئر فورس ہے جو
3 महीने बाद आके क्लेम कर रही है विदाउट प्रूफ। पहली बात ये है, हम जब मिशन करते, मैंने पहले भी कहा हो, जब हम मिशन करते हैं तो हमें वो मिशन, चाहे वो कॉम्बैट का हो, बॉम्बिंग का हो, स्ट्राफिंग का हो, हमें उस दिन डीब्रीफ करके घर जाना होता है। हमारा ये नहीं होता कि हम 3 महीने तक हिसाब लगाते रहे कि 5 या 6 हैं। फिर और एम्बेरसमेंट ये हुई कि 2 महीने और गुजर गए, उसके बाद भी तो इंडियन एयरफोर्स चीफ दोबारा आए, उन्होंने कहा हमने 10-12 मारे हैं। अब अंदाजा लगाइए कि एयरफोर्स चीफ जो इतनी बड़ी एयरफोर्स है, उनको 5 महीने तक यही नहीं पता कि 10 हैं या 12 हैं। कभी वो कहते थे कि एयरबोर्न अर्ली वार्निंग भी है, कभी वो कहते थे इसके अंदर F-16 भी है, शायद कोई बड़ा जहाज भी हो सकता है। तो इतनी इनसिक्योरिटी, अनश्योरिटी मैं मॉडर्न टाइम्स में तो कहीं नहीं देख पा रहा। तो आई थिंक हाई टाइम उनको प्लान करना चाहिए, जिसके मैंने कहा एग्जिट स्ट्रैटेजी करनी चाहिए। अभी भी, अब तो लेट हो गया, सारी दुनिया बोलना शुरू हो गई है। प्रेसिडेंट ट्रंप को ना भी आप माने कि उन्होंने 8 ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट कहा है, लेकिन अब तो दुनिया जो एविएशन के मैगजीन उन्होंने कोट करना शुरू कर दिया। बिल्कुल। सर मुझे बताएं कि देखिए, हार जीत, जंगें हो, खेल हो, मतलब हार जीत तो सर होनी है, और कभी आप हारते भी है, कभी जीतते भी है, कभी मैच रुक भी जाता है। लेकिन सर वही बात आ गई ना आप वाली, कि हार को ग्रेसफुली तस्लीम करना, ठीक है, उसमें बहुत देर कर दी भारत ने, इसलिए ज्यादा जगहसाई हो रही है। मैं सही कह रहा हूं सर? देखिए ज़ोएब, इंडिया से जो 1.4 बिलियन लोग हैं इनके, जो उनसे पूछें कि जब आपकी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी किसी वर्ल्ड कप के लिए जाते हैं खेलने के लिए, तो वापसी पे वो पूछते नहीं है कि हमारी वॉर ट्रॉफी कहाँ है, जो आप वर्ल्ड कप की जीत का आनी थी वो कहाँ है, आप हमारे लिए कौन सी पोजीशन जीत कर आए हैं। तो ये मुल्क ऑफेंस लॉन्च करता है रात को 12:30 बजे 85 जहाजों के साथ, BVR में लगे हुए हैं सबके ऊपर। तो लोग नहीं पूछेंगे कि हमारी वॉर ट्रॉफी कहाँ है अभी। तो जो आपने जंग लड़ी होती है वो आपने अकाउंटेबल होना होता है। बाहर के लोगों को छोड़ दें, आप अपने लोगों को तो जवाब दें। आपकी अपोजिशन इतने अरसे से पूछ रही है कि जनाब टेक होम क्या है। आपने ऑफेंस लॉन्च किया बिकॉज इनिशिएटिव आपके पास था, सरप्राइज आपके पास था, टाइमिंग आपके पास थे, इंटेंसिटी आपने फैसला की, 85 जहाज जाएंगे और टारगेट आपकी मर्जी का था। तो फिर जीते क्यों नहीं? तो दुनिया तो अब इतनी ट्रांसपेरेंट हो गई है। मैं पाक फिजाइया के बाद में भी गया हेडक्वार्टर, तो मुझे मेरे इंसिस्टेंस के बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो स्क्वाड्रन्स में अपने अपने कंट्रोल पैनल्स पर वापस जा चुके हैं, हम कोई ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आप और पाक फिजाइया के जो दूसरे अफसरान हैं वो जो कमेंट कर रहे हैं या फीडबैक दे रहे हैं, कौम के साथ कनेक्टेड है, वही आप करते रहे, हमारे पास तो अगले प्लानिंग शुरू हो चुकी है। तो ये फर्क होता है प्रोफेशनल एयरफोर्स का, जो आके जिसको कहते हैं ना दिस इज साइलेंट ग्रेस। दूसरी तरफ एक रेटोरिक नॉइजी किस्म का एक बयानिया है जो मान नहीं रहा कोई, आप रोजाना आकर कह रहे हैं, क्रेडिबिलिटी नहीं है। और लास्ट पॉइंट जो है आपकी बात का मैं जवाब देता चलूं, जी। जब इंडियन एयरफोर्स चीफ आए थे मीडिया पर 2 दफा, तो मैंने बड़ा तेजी से ढूंढा इंटरनेशनल मीडिया में कि कोई बयान दे रहा है उनके हक में, कोई उनका टिकर चला रहा है, कोई ब्रेकिंग न्यूज चला रहा है, कोई प्रिंट मीडिया शाया कर रहा है कि इंडियन एयरफोर्स चीफ कह रहे हैं। कोई नहीं कर रहा था फॉलो, बिकॉज जब आप क्रेडिबिलिटी एक दफा लूज कर देते हैं तो फिर कुछ नहीं रहता। और अंग्रेजी का एक मुहावरा है जो मैं पढ़ा था और मैं जरूर फॉलो करता हूं इसको, कि वो कहता है कि इफ यू हैव इंटेग्रिटी नथिंग एल्स मैटर्स, बट इफ यू डू नॉट हैव इंटेग्रिटी नथिंग एल्स मैटर्स। बिल्कुल सही। क्या रह गया फिर? क्या रह गया? इतना डैमेज उन्होंने अपने आप को कर दिया, इन द लॉन्ग रन इन द क्राइसिस की पे करनी पड़ेगी। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया आपका।